اور ہم غلطیاں 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 غلطیاں، پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کھانے پینے کے گناہ، شکل لباس کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، گناہ گناہ گناہ۔ لکھا ہوگا تو جل جائے گی، نہیں لکھا نہیں جلے گی۔ ہاں یہ آگ نزدیک ہے نا تو ڈرتا ہے، وہ جہنم کی آگ دور ہے تو حجتیں کرتا ہے۔ تقدیر کا معنی اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم اس پر مجبور نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، کل پڑھی تھی نا، پھر پڑھ لیں گے۔ سارا محلہ بھی تو سویا ہوا ہے، سارے گھر والے سارے سوئے ہوئے ہیں۔ مہربان محمد شفیع بیڑے پار کھچ کمبل ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات انعامات فرمائے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار، بیوی بچے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت زیادہ انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان ہدایت کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ جس خوش نصیب کو مل جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اس کے اندر حدیث موجود ہے، مسلمانوں کے نامور سپہ سالار امیر المومنین کاتب وحی، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، قبرصی رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ فرض قرار دی تمام نمازیوں کے لیے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، مسافر مقیم ہو، نماز نفل فرض ہو، نماز جنازہ، استسقاء، عید، کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اپنی امت سے، ہمدردی فرمائی، محبت فرمائی اپنی امت سے، اور یہ سورہ فرض قرار دی نماز کی ایک ایک رکعت میں، تاکہ جب میرے امتی وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ کے حمد و ثنا تعریف پیش کریں گے اور گریہ زاری کریں گے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا دے، اس پر چلا دے، اس پر خاتمہ فرما دے، جب یہ دعا کریں گے تو کبھی تو وہ بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا۔ یہ وجہ ہے سورہ فاتحہ فرض ہونے کی۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ ہدایت کتنی اہم چیز ہے۔ سب سے پہلا سوال جو سکھایا گیا بندے کو وہ دار روٹی کا نہیں ہے، دنیا کا نہیں ہے، وہ ہدایت کا ہے، ہدایت کا۔ اس کی وجہ ہے کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ اگر ایک آدمی کو کھانے کے لیے پورا کھانا میسر نہیں، کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟
اور جو 4 ٹائم جس کو کھانے کے لیے ملتا ہے وہ نہیں مرے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ جس کو پینے کے لیے پانی صحیح میسر نہیں، کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ اور جس کو پینے کے لیے حسب منشا موسم کے مطابق مشروبات میسر ہیں، کیا وہ نہیں مرے گا؟ وہ مر جائے گا۔ تو جو شخص جھونپڑے یا کلی میں رہتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھے گا تو کیا کوٹھی بنگلے والے کا نہیں اٹھے گا؟ تو اس کا مطلب ہے دنیا اتنی ضروری نہیں ہے۔ دو اس کو ٹائم، وقت دو۔ یہ جو زندگی ہے 60-65 سال، اتنی ہی زندگی اوسط عمر ہے اس امت کی، اگر اتنا ٹائم اس کو دو جو اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بس دنیا پیسہ پیسہ، پیٹ پلیٹ، یہ پلاٹ وہ پلاٹ، یہ مکان یہ دکان، پھر وہ پھر یہ اور وہ یہ اور وہ نہیں۔ جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، زیادہ سوچ اور فکر اس کی ہونی چاہیے، یہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دنیا کا تو مسئلہ جس طرح بھی ہے گزر جائے گا، لیکن مسئلہ آخرت کا ہے جو سوچنے والا ہے۔ زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی، گر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ حساب کے کولوں میں گھانی میں لوگوں کو نچوڑے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا ان کو حساب دینا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہدایت والے کو اپنے سائے کے نیچے اسپیشل کرسی دے گا، ہیرو موتیوں جوہرات سے جڑی ہوئی، جہاں وہ ہدایت والا مہمان خصوصی بن کے بیٹھے گا۔ مسئلہ تو اس چیز کا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ نزاعۃ للشوا، کہ وہ جہنم جس کی آگ کا ایک شعلہ، جہنم جس کی آگ کا ایک شعلہ سار اور چہرے کی کھال کو اتھیڑ کے رکھ دے گا۔ اصل مسئلہ سوچ اور فکر یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ فرض قرار دی کہ ہدایت کی بھیک مانگو اور اس کو کوشش کرو اور اس کو حاصل کرو۔ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی مل جاتی ہے، کبھی بغیر مانگے کی بھی دنیا مل جاتی ہے، کوئی محنت کرے اس کو دنیا مل جاتی، کبھی بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہے۔ لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، حق کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آپ والی نماز، آپ والا درود، آپ والا وظیفہ، آپ والی شادی غمی، آپ والا رہن سین، وہ نہیں ملتا بغیر دعا کے، تڑپ کے، طلب کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے نہیں ملتا، دین نہیں ملتا۔ آدمی کہے کہ تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا رہے، اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ پھر تجھے ہدایت دے۔ اللہ کہتا ہے کہیں لگے پھرتے تو بھی لگا پھر نہیں۔ یہ تو سیکھنا ہوگا، اس کو ہدایت کو لینا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہدایت کی دولت اور حق کی دولت، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پھر اس کی محبت رکھتا ہے۔ حبشے کی مٹی سے پیدا ہونے والا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے ایمان کو قبول کیا تھا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام بڑھ گیا کہ یہ زمین پر چلتا تھا، اس کے پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خادم خاص، مؤذن خاص مقرر فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس کی عزت کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا دور ہے، امور خلافت سر انجام دے رہے ہیں، باہر آواز آئی، بلایا گیا تو خادم باہر گیا، جا کے دیکھا ابو سفیان کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کہا ہم نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے۔
ٹھیک ہے، خادم واپس آ رہا تھا، پھر آواز آئی، باہر گیا تو دیکھا کہ بلال کھڑے رضی اللہ تعالیٰ، فوراً واپس آیا اور آ کے کہنے لگا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بلال ہے دروازے پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ تو پھر دنیا کا یہ نامور خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا فریرہ لہرانے والا، جو چند فٹ کی چھڑی ہلاتا تھا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیسر و کسریٰ کے شیر تھے، جرنیل کانپتے تھے کہ یارو پتہ کرو کہ عمر نے اپنی فوجیں ہماری طرف روانہ تو نہیں کرتی۔ جو مراد رسول، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا تھا، جو مشورہ دیتا تھا رائے، اللہ اس کی رائے مشورے کو قرآن بنا کے اتار دیتا تھا۔ اتنا عظیم انسان شخصیت اٹھا اور جو چادر اوپر تھی اس کو ایسے کھینچتے ہوئے چلا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، جیسے ایک خادم غلام اپنے سردار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیسے آنا ہوا، حکم ارشاد۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جدی پشتی سردار قریشی، مکہ کے ہم سردار، نامی گرامی، تو نے ہمارا خیال ہی نہیں رکھا اور اس بلال کو ہم پر ترجیح دی۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیرے دروازے پر پہلے ہم آئے تھے یا بلال آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے یہ تو سوچ لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہلے کون آیا۔ کاش تو یہ سوچتا کہ اسلام کے دروازے میں پہلے کون داخل ہوا تھا، تو یا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کلمہ پڑھا کہ جب آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا تھا، اس کے برابر وقت تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا، اس کی چربی سے آگ کے انگارے ختم ہوئے، اس کی پشت پر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، گوشت نام کی چیز ہی نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور تو کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا رہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدانوں، جہاد کے محاذوں سے ہوتے ہوئے، شہادتیں پیش کرتے ہوئے، جب 10,000 کا لشکر جرار لے کے زبردستی مکے میں داخل ہو گئے، عتبہ شیبہ کٹ گئے، ولید کٹ گیا، ابو جہل ابو لہب مر کھپ گئے، اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا، تو بھی اپنی مونچھوں کو نیچا کر کے اسلام میں آ گیا۔ اللہ تیرا اسلام ایمان قبول کرے، پر بلال بلال ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی مقام جو بنتا ہے تو ہدایت دین اور ایمان کی وجہ سے۔ اب رہی یہ بات کہ ہدایت ہے کیا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تاکہ میرے بندے آپس میں جھگڑا نہ کریں ہدایت کے بارے میں، کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا کون سا ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ان میں ایک یہ بات بھی تھی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ آدم علیہ السلام اب آپ جا کر زمین پر رہیں، آپ کا، آپ کی اولاد کا بسیرا ٹھکانہ زمین پر ہے، روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے، تمہاری مرضی، آدم کوئی پابندی نہیں، جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں، کوئی پابندی نہیں، تمہاری مرضی، لیکن دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، نیکی کا راستہ کیا ہے، جس جنت سے نکالے گئے ہو پھر اس میں واپس آنے کا طریقہ کیا ہے،
آدم علیہ السلام تو نے اور تیری اولاد نے اپنی عقل سوچ فکر سے، اپنی رسم رواج، اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی سے اس کو طے نہیں کرنا۔ ہدایت میں مولا آسمان سے بھیجوں گا، تو نے اور تیری اولاد نے اس کے پیچھے لگنا، کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے، شہروں میں شخصیات میں نہیں بنتی۔ تو اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ کئی انبیاء رسول علیہ السلام دنیا میں آئے، سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی خوبیاں بھی دی۔ وہ صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب و نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، معزز مکرم مصفہ مطہر تھے، چنے ہوئے بخشے ہوئے، فہم و فراست کے امام، فضاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ وہ آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال اتنا دیا تھا کہ یہ 14ویں کا چاند آپ کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا، تو میں نے کہا کہ آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا اور اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا، روایت کرندہ ہے جابر سوارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چنو 14ویں سی تے کوئی تارا تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دے سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ نے ہم کو دیا، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی۔ آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے جب قرآن کی آیات صورتیں آتی تھی کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان، کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ مجھے کہیں یہ قرآن بھول نہ جائے۔ اس قرآن مجید کو آپ کو یاد کرانا، یہ آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا، یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان تفسیر آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام۔ چنانچہ قرآن بھی آیا، اس کا بیان بھی آیا، قرآن بھی آیا، اس کی تفسیر بھی آئی۔ اگر قرآن آ جاتا نا مکہ کے پہاڑوں پر اور مکہ والوں کو فرشتہ آواز دیتا کہ جاؤ اٹھا لو قرآن، تو پھر تو اس میں اختلاف کی کوئی وجہ بنتی تھی، اس آیت کا کیا معنی ہے، اس صورت کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جب قرآن بھی آیا، اس کا بیان بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اس کی تفسیر بھی آ گئی، حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی تفسیر ہے، تو پھر اختلاف کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے تو قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے قرآن نہیں سمجھ آ سکتا۔ جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے،
ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانا جائے جیسے صاحب قرآن قرآن والا منواتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم طائی ایک مشہور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عیسائی مذہب کا تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، نبیوں کی اولاد تھا، رسولوں کی اولاد تھا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت سنی روزہ کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ مسلمانوں سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، سحری کھاتے پیتے رہتے، اور جب ان کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا کہ یہ سیاہ رنگ کا دھاگا ہے، سفید رنگ کا، اتنی روشنی ہو جاتی تو کھانا پینا بند کر دیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اس کا بہت آسان حل تلاش کر لیا ہے، دو دھاگے میں نے لے لیے ہیں، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ جب اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ سفید دھاگا کون سا ہے اور سیاہ کون سا ہے، تو میں سحری کھانا بند کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تکیہ، تیری گدی بڑی چوڑی ہے جس کے نیچے وہ دو دھاگے آ گئے، تو نہیں سمجھا انا بیاض الصباح ہے من سواد اللیل، یہ تو صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے، تو نہیں سمجھ سکا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا گواہ تھا، اور یہ تورات انجیل کا عالم تھا، نبیوں کی اولاد، رسول زادہ، نبی زادہ، پیغمبر زادہ تھا یہ، اور یہ عرب کا مشہور آدمی سردار تھا اور عربی دان تھا۔ قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا۔ یہی ہماری دعوت ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہم سب مسلمان کلمہ پڑھتے، آپس میں پیار محبت سے رہو، لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن کا وہی معنی سمجھو، قرآن کا وہی مفہوم سمجھو جو قرآن والے نے سمجھایا۔ قرآن کی تفسیر حدیث رسول ہے اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا معنی مطلب عربی کے زور پر، جغرافی کے زور پر، سائنس کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، رسم و رواج، اپنے من خواہش میں قرآن کا معنی متعین نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد کی کچہری مجلس میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتفاق مسلمان کر لیں تو سارے اختلافات اور فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سیاہ اینک لگائیں گے تو آپ کو سارا ماحول سیاہ نظر آئے گا، اگر آپ سبز اینک لگائیں گے آپ کو ہر چیز سبز نظر آئے گی۔ تو جب آپ رسم کی اینک، رواج کی، باپ دادا کی، تقلید کی، قول فتوے کی، لڑی سلسلے کی، کسی بھی امتی کی سوچ فکر کی اینک لگائیں گے تو آپ کو تو اسی طرح سارا کچھ نظر آئے گا۔ اور اگر آپ ان اینکوں کو چھوڑ کر اصل قرآن حدیث کتاب و سنت کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ اصلی شکل میں نظر آئے گا۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ اور جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا۔ برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، محلے والوں کا خیال رکھو، امن سکون کی فضا بناؤ، اتفاق اتحاد کو عام کر دو، لیکن دین، ایمان، ہدایت، شریعت، ثواب، نیکی کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ یہ اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے، قول فتوے لڑی سلسلے کا نام، رسم رواج باپ دادا کے کسی کی بات کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ جب ہم یہ بات سمجھ چکے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک مقام پڑھا ہے، سورہ آل عمران ہے اور 4 پارہ ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن حدیث کو مضبوطی سے اکٹھے ہو کے پکڑ لو، فرقے فرقے، گروہ گروہ مت بنو۔
اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان کیا ہے؟ کیونکہ اس عید کے اندر 4 باتوں کا بیان ہے: ایمان، تقوی، خاتمہ بالخیر اور اتفاق۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنی اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر ایک انسان زبان سے اقرار کر لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو کافر ہے۔ زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل میں تصدیق نہیں، منافق ہے۔ زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل میں تصدیق بھی ہے، لیکن اس اقرار تصدیق کے مطابق اس کا بولنا نہیں، دیکھنا سننا نہیں، معاملات نہیں، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں، تو یہ جھوٹا، فریبی، دغاباز، بیروپیہ، فراڈی ہے۔ 3 چیزیں ملیں ایمان مکمل ہوتا ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ اور ایمان کس پر لانا ہے؟ 6 پر: اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں رسولوں پر، اس کی تقدیر پر اور آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ہے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ بارش برساتا ہے، رات دن لاتا لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب اللہ ہے تو وہ کیسا ہے؟ اس کا تعارف اس کے ناموں اور اس کی صفات سے، یعنی اللہ کے ناموں کو ماننا اور اس کی صفات کو ماننا۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ عرش پر ہے۔ کیسے؟ یہ صفتیں کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کی شان اور اس کے مقام کو لائق۔ اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے۔ اللہ سنتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ سنتا ہے اپنے حال کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ قرآن اوپر سے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اعمال نیک اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ فرشتے اوپر سے آتے اور اوپر جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی میں۔ صحابی بھی انسان ہے، لیکن صحابی کوشش کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے کوئی غلطی نہ فرمانی نہ ہو۔ اگر ہو جاتی، جب تک توبہ نہ کر لیتا، بخشش نہ مانگ لیتا، جب تک کفارہ نہ ادا کر لیتا، جب تک حد نہ لگوا لیتا، اس کو آرام نہیں آتا تھا۔ اور ہم غلطیاں 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 غلطیاں، پھر غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کھانے پینے کے گناہ، شکل صورت کے گناہ، لباس کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، گناہ، اور پھر بریک ہی نہیں لگ رہی۔ 20 سال کی عمر ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 60 70 سال، گناہ غلطیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ غلطیاں اور گناہ ہیں، اور اگلی بات ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہم غلطی کر رہے ہیں۔ جو 5 سال سے جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، 10 سال سے بے نماز تھا اب بھی بے نماز ہے، جو 5 سال سے حرام کھاتا تھا اب بھی ہے، فسق و فجور ہے، فحشی اور ریا بھی اسی طرح۔ زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، جمعے کے خطبے سن لیے، درس سن لیے، عید کے خطبے سن لیے، رمضان گزار لیا، تراویح پڑھ لی، عمرے حج کر لیے، نہ آنکھوں میں شرم حیا آ رہی ہے، نہ کان گانا سننے سے بعد آ رہے ہیں، نہ دل سے حسد بغض کوڑ جا رہا ہے، اور نہ یہ دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا حرام خوری جا رہی ہے۔ قدروں قدیوں کے چہرے بوتھے دیکھنے سے بعد نہیں آ رہا، پیشاب کر کے کھڑے ہونے، کپڑا پلید، بدن پلید، اور ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکتا ہے۔ کوئی احساس ہی نہیں کہ میں رسول اعظم کے سامنے کیسے کس منہ سے جاؤں گا، اور بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، اور آپ جیب کے اندر
گندے ننگی تصویروں والے جو ہیں وہ موبائل، اور پھر اگلی مصیبت ہے کہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کو غلطی کر رہے ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ جو بے حسی آ گئی ہے نا حکمرانوں میں اور عوام میں، کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ کو غصہ چڑھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب کی دعوت دیتی ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے کسی قوم پر تو دو عذاب مسلط کرتا ہے، ایک مہنگائی کا، ایک بد امنی کا۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور یہ دو عذاب اہل پاکستان پر مسلط ہو چکے ہیں، ایک مہنگائی کا اور ایک بد امنی کا، اندرونی بیرونی دشمنوں کا خوف اور ایک مہنگائی۔ احساس ہی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو کافلوں کے لٹنے کا غم نہیں، قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس، یہ ہے مسئلہ ہمارا، جس کی وجہ سے اللہ ہم پر ناراض۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر اور صحابی میں یہ فرق، ہم سن کے سنو، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں۔ صحابی تڑپ اٹھا، اس نے آ کے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو تھپڑ دے مارا ہے، اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بلا اس کو۔ وہ آ گئی، آپ نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ اوپر آسمانوں میں اوپر۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صحابی کو آتقھا فإنھا مؤمنہ، میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی گواہی دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ اوپر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، اللہ اوپر ہو کر بھی نزدیک ہے، اللہ اوپر ہو کر بھی سب دیکھ رہا ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے۔ تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، تو پھر ہر